بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا صلح حدیبیہ۔ جب ذوالحج کا مہینہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ تم سب میں کون کون اس مقدس ترین سفر میں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ حج، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کا تصور بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب کس طرح ممکن تھا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیتے۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 700 یا 800 ساتھیوں کے ساتھ، جن میں مہاجرین اور انصار مدینہ بھی شامل تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ ان تمام معزز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے بھی کسی قسم کا اسلحہ ساتھ نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، نہ کہ کسی جنگ میں حصہ لینے۔ یہ انتہائی پرامن اور اسی طرح مقدس سفر تھا۔ اور ادھر قریش، جو مسلمانوں کے ہاتھوں پہ در پہ شکستیں کھانے پر جلائے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف غصے اور نفرت سے بھرے ہوئے تھے، اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان حج کے لیے بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ انہوں نے ایک بھاری لشکر متعین کر دیا تھا کہ ایک بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ آخر ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت تمام جھگڑیں اور جنگیں آئندہ 10 برس کے لیے ختم کر دیے جائیں گے، اور قریش کی طرف سے کوئی فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جائے گا تو اسے قریش کو واپس کر دیا جائے گا، اور اسی طرح کوئی مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ والوں کی طرف چلا جائے گا، وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر قریش یا مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ یہ کام کسی جھگڑے کے بغیر ہوگا۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور مزید آگے نہیں بڑھیں، مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو۔ اگلے سال مسلمان حج کرنے آ سکتے ہیں اور 3 دن قیام کر سکیں گے، اور اس دوران وہ اپنا اسلحہ نیام میں رکھیں گے۔ ان شرائط پر جو معاہدہ طے ہوا وہ صلح نامہ حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے، اور سورہ فتح اس موقع پر نازل فرمائی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال ساتھیوں رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح مبین کی بشارت دی گئی تھی۔